اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، دور حاضر میں مسئلہ فلسطین نت نئے پیچیدہ سیاسی نشیب و فراز کا شکار ہے۔ ایک طرف عالمی سامراجی حکومت امریکہ ہے کہ جس نے صہیونیوں کی ریاست اسرائیل کے قیام سے تاحال اس ریاست کی بے پناہ پشت پناہی کی ہے اور فلسطین پر ناجائز تسلط کا دفاع کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ نے فلسطین میں عرب فلسطینیوں کا قتل عام کرنے اور ان کو کچلنے کے لیے کھربوں ڈالر کا اسلحہ صرف امداد کے نام پر فراہم کیا ہے، جس کے نتیجے میں صہیونیوں نے گزشتہ 70 برس سے فلسطین کے مظلوم عوام کا خون پانی کی طرح بہایا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ صہیونیوں کی ریاست اسرائیل نے صرف فلسطین کے عوام کا قتل عام ہی نہیں کیا بلکہ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے اپنے گھروں سے بھی نکال باہر کیا ہے۔ آج فلسطینیوں کی زمینوں پر صہیونی بستیاں آباد ہیں، جبکہ زمین کے اصل باسی مہاجر اور پناہ گزین بن کر دنیا کے مختلف ممالک میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کی تاریخ کی بنیاد ایک صدی پر محیط ہے، لیکن اس مسئلہ پر فلسطینی عربوں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور وہ مسلسل لگن اور جستجو کے ساتھ فلسطین کی آزادی کے لیے اور اپنے حق کی خاطر انتک جدوجہد میں مصروف عمل ہیں۔ شاید یہی جدوجہد ہی وجہ بنی ہے کہ دنیا کی دیگر اقوام بھی مسئلہ فلسطین کی جانب متوجہ ہوئی ہیں۔ یہ مقالہ چونکہ ایسے ایام میں لکھا جا رہا ہے کہ فلسطین کی ایک عظیم شخصیت شہید شیخ احمد یاسین کی برسی کے ایام ہے۔ شیخ احمد یاسین فلسطین کی ایک 68 سالہ اس شخصیت کا نام ہے جو دونوں پیروں سے معذور ہونے کے باوجود بھی ہمت و جہاد کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ آپ کو 2004 میں 22 مارچ کو اسرائیلی حملے اور جہازوں نے نشانہ بنا کر بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا تھا۔ جیسا کہ مندرجہ بالا سطور میں فلسطینیوں کی جہد مسلسل کا ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا اس جدوجہد میں شیخ احمد یاسین کا نام ہمیشہ سنہرے حروف میں رقم کیا جائے گا، جنہوں نے اپنی مادر وطن کے دفاع اور اپنی ملت و قوم کے حقوق کے لیے جہاد کیا اور شہادت کی منزل پر جا پہنچے۔ شیخ احمد یاسین فلسطینی مزاحمتی گروہ حماس کے بانی اراکین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے حماس کی قیادت کی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک مصیبت میں مبتلا فرد یا قوم خود اس مصیبت کا مقابلہ نہیں کرتی، اس وقت تک دنیا میں کسی بھی قوم اور اداروں کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایران میں امام خمینی جیسی عظیم شخصیت کی قیادت میں اسلامی انقلاب جنم لے رہا تھا، تو دوسری جانب فلسطین میں موجود چھوٹے چھوٹے مزاحمتی گروہ بھی اس انقلاب سے متاثر ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عرب حکومتوں نے اسرائیل کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ایک عام فلسطینی جو عرب حکومتوں کو اپنا پشتیبان سمجھتا تھا، اب یہ تصور کرنے لگا تھا کہ کیمپ ڈیوڈ جیسے معاہدوں کے بعد اب فلسطین اور فلسطینی عرب کا مستقبل تاریخ سے تاریخ تر ہوتا چلا جائے گا۔ تمام امیدیں دم تو رہی تھیں۔ ایسے حالات میں فلسطینی قیادت ڈاکٹر فتح شقاقی، یاسر عرفات اور شیخ احمد یاسین جیسے افراد ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی سے رابطے میں آ چکے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب وہ تمام عرب ممالک اور حکومتیں جن سے فلسطینیوں کو امیدیں وابستہ تھیں، وہ سب کے سب امریکہ اور اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور سودے بازی کر چکے تھے۔ ایسے وقت میں ایران سے امام خمینی کی ایک ایسی آواز کہ جس میں فلسطینی تحریک آزادی کی حمایت اور ایران میں امریکہ اور اسرائیل نواز حکمرانوں کے خلاف قیام کا اعلان تھا، فلسطینی عوام اور تحریکوں کے لیے خاصا اثر کر رہا تھا۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوری بعد مقبوضہ فلسطین میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ جیسی مزاحمتی تحریکوں نے باقاعدہ جنم لیا اور فلسطین کی آزادی کی جنگ اور جدوجہد جو 1970 کے بعد سے کمزور پڑ چکی تھی اور ان قریب امریکہ اور اسرائیل عرب حکمرانوں کے ساتھ مل کر اسے ختم کر دینا چاہتے تھے، ایک مرتبہ پھر نئے جوش اور ولولے کے ساتھ ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس دور میں شیخ احمد یاسین نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں باقاعدہ طور پر حماس کی قیادت کو سنبھالا۔ اسی طرح کچھ اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ڈاکٹر فتح شقاقی کی قیادت میں جنم لینے والا مزاحمتی گروہ جہاد اسلامی اپنی پوزیشن سنبھال چکا تھا، جبکہ لبنان میں اسرائیلی افواج کی غاصبانہ قبضے کے خلاف حزب اللہ سید عباس موسوی کی قیادت میں سرگرم عمل ہو چکی تھی۔ اس زمانے نے تحریک آزادی فلسطین کے بے جان جسم میں ایک متحرک اور جاندار قسم کی روح پھونک ڈالی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس زمانے کے بعد سے تحریک آزادی فلسطین مسلسل ترقی کی طرف گامزن ہے۔
آج فلسطین کی آزادی اور قبلہ اول بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنے والی تحریکی اور مزاحمتی گروہ کئی گنا طاقتور ہو چکے ہیں اور اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل جو خود کو ایک ناقابل تسخیر اور طاقتور قوت سمجھتا تھا، اس قابل بھی نہیں رہا کہ فلسطین اور لبنان میں مزاحمتی تحریکوں کے سامنے چند گھنٹے بھی جنگ لڑے۔ اس بات کا مشاہدہ گزشتہ چند سالوں میں بہت قریب سے کیا گیا ہے کہ جب اسرائیل مسلسل جنگوں میں شکست خوردہ ہو کر فرار کرنے پر مجبور ہوا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں اگر فلسطینی تحریکوں کی جدوجہد کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہ بات ثابت ہے کہ آج بھی ماضی کی طرح چند عرب ریاستیں اور حکمران امریکہ اور اسرائیل کے حق میں فلسطین کا سے دستبردار ہو چکے تھے، لیکن آج کی صورتحال 1979 کے پہلے کی صورتحال سے 180% مختلف ہے، کیونکہ اس سے قبل فلسطینیوں کی امید صرف عرب حکمرانوں سے تھی، لیکن 1979 کے بعد فلسطینی تحریکوں اور قوم کو مخلص دوستوں میں غیر عرب ریاستوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ آج عرب دنیا کے حکمران یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر کے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر کے فلسطین اور اس کاز کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو ان کے لیے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب کے سب تاریخی غلط راستے پر کھڑے ہیں، جہاں ان کو صرف اور صرف پشیمانی اور نقصان کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ البتہ دوسری جانب فلسطین کے عوام اور فلسطینی تحریک ماضی کی نسبت زیادہ پرعزم اور پرامید ہیں۔ آج آزادی فلسطین اور قبلہ اول بیت المقدس کی بازیابی کی تاکید پہلے سے کئی گنا زیادہ شدت کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ یہی وہ تاکید اور عمل ہے کہ جس نے ثابت کیا ہے کہ اگر دنیا کے تمام عرب اور دیگر ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور فلسطین کی آزادی کی خاطر ایک فلسطینی بھی باقی رہے تو اس کا مطلب فتح و کامیابی فلسطین اور فلسطینی تحریکوں کی ہے، نہ کہ ان خائن عرب حکمرانوں کی کہ جو اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں۔ آج ان تمام تر حالات میں فلسطینیوں کا حق واپسی کا بھرپور موقف فلسطین کی آزادی کی تاکید ہے، یعنی فلسطین سے نکالے گئے تمام باشندوں کی فلسطین واپسی در حقیقت فلسطین کی آزادی کا ایک منصفانہ راستہ اور حل بھی ہے۔ آج فلسطین کے اندرونی اور داخلی انتشار کو فلسطینیوں نے اپنے اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ نابود کر کے فلسطین کی آزادی کی تاکید کی ہے۔ فلسطینیوں کا اعلان کرنا کہ وہ فلسطین کی 1 انچ زمین سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے، یہ اس موقف کا اعلان ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا وطن ہے۔ یہ موقف بھی فلسطین کی آزادی کی تاکید پر مبنی ہے اور فلسطین اور قبلہ اول کی بازیابی کی تاکید کرتا ہے۔ فلسطینی تحریکوں کا یہ اعلان کہ ایک بھی قیدی کو صہیونی جیلوں میں باقی نہیں رہنے دیا جائے گا، حقیقت میں فلسطین کی آزادی کی تاکید ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ فلسطینی تحریکوں کے شہداء اور قائدین کی قربانیوں کے باعث آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ تمام تر سخت حالات اور مشکلات کے باوجود کہ جب عرب دنیا بھی فلسطین کا ساتھ چھوڑ رہی ہے، فلسطینیوں کا عزم اور حوصلہ بلند ہے اور وہ پر امید ہے کہ فلسطین جلد صہیونی شکنجے سے آزادی حاصل کر لے گا۔ یہی وہی تاکید ہے جسے آج فلسطین سے باہر کی دنیا میں موجود فلسطینی کاز کی حمایت کرنے والوں اور حریت پسندوں نے سمجھ لیا ہے اور دن رات مظلوموں کی حمایت میں سرگرم عمل ہے۔ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ مظلوموں کی حکومت قائم ہو کر رہے گی اور ظالم اور غاصب نابود ہوں گے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔